ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ روسی مندوب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ روسی مندوب کی جانب سے روس کا موقف سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ چین اور رشیا کی جانب سے بارہا کہا جاتا رہا ہے کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، مذاکرات سے حل کیا جائے، ڈپلومیسی کے ذریعے حل کیا جائے، اور اب یہ بیان سامنے آیا ہے روسی مندوب کا، امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امریکہ نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کو سفارتکاری میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا۔ اس سے قبل ہونے والے اجلاسوں میں بھی روس اور چین کی جانب سے واضح الفاظ میں اسرائیلی بربریت کی مخالفت کی گئی تھی، مذمت کی گئی تھی، اور ابھی روسی مندوب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ روس اور چین کی جانب سے بارہا اجلاسوں میں بار بار کہا جاتا رہا ہے کہ مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب یہ روسی مندوب کی جانب سے اقوام متحدہ کے اجلاس میں کہا گیا ہے۔ امریکہ نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے اقوام متحدہ کے اجلاس میں یہ کہا گیا ہے۔ ایران پر حملے سے کسی کو علم نہیں کہ کیا تباہی ہو سکتی ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے جاری اجلاس میں روسی مندوب کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ایران پر حملے سے کسی کو علم نہیں کہ کیا تباہی آ سکتی ہے۔ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ روسی مندوب نے مزید کہا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ایران پر حملے سے کسی کو علم نہیں کہ کیا تباہی آ سکتی ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جاری ہے، اور اس سے قبل ہونے والے اجلاسوں میں بھی روس کی جانب سے بارہا کہا گیا ہے کہ مذاکرات کو جو ہے وہ موقع دیا جائے، لیکن اس بار روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملے کیے گئے۔ روسی مندوب کی جانب سے کہا گیا ایران کا جوہری پروگرام IAEA کے مطابق کام کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے اپنے اتحادی کے مفاد کے لیے حملے کیے ہیں۔ روسی مندوب کی جانب سے واضح طور پر مخالفت کی جا رہی ہے امریکی حملوں کی۔ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے کہا گیا ہے امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ روسی مندوب نے مزید کہا کہ ایران پر حملے سے کسی کو علم نہیں کہ کیا تباہی آ سکتی ہے۔ ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر غیر قانونی طور پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام IAEA کے مطابق کام کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے اپنے اتحادی کے مفاد کے لیے حملے کیے ہیں۔ روسی مندوب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے روس کی ایران کے خلاف امریکہ کے غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک اقدامات کی مذمت۔ روس کی جانب سے اس سے قبل بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی تھی، اور اب امریکہ کی جانب سے کی جانے والے حملوں کی بھی مذمت سامنے آئی ہے۔ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایران پر حملے سے کسی کو علم نہیں کہ کیا تباہی آ سکتی ہے۔ ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملے کیے گئے ہیں۔ روسی مندوب کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا جوہری پروگرام IAEA کے مطابق کام کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے اپنے اتحادی کے مفاد کے لیے حملے کیے ہیں۔ روس کی ایران کے خلاف امریکہ کے غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک اقدامات کی مذمت سامنے آئی ہے۔ روسی مندوب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے قبل ہونے والے اجلاسوں میں روس اور چین کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ سفارتکاری کو موقع دیا جانا چاہیے، بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کیا جانا چاہیے، لیکن اب روسی مندوب کی جانب سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ماسکو پہنچ گئے ہیں، اور ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات بھی ہونی ہے۔